سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم پر فرد جرم عائد اخبار کی سٹوری میں اسی عدالت پر سوال اٹھایا گیا۔ ہم کسی جج کو تحفظ نہیں دے رہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطا اللہ کے توہین عدالت کیس میں ریمارکس۔ رانا شمیم کا صحت جرم سے انکار، کہا کبھی توہین عدالت کا مرتکب ہوا نہ یقین رکھتا ہوں۔ رانا شمیم کی کردار کشی روکنے اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی نااہلی کی اپیل مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رانا شمیم کی بہو، پوتے اور پوتی کی انٹرا کورٹ اپیل بھی خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ حمزہ شہباز نے رمضان ہتک عزت کیس میں اہم پیشرفت، خواجہ آصف کو عمران خان کے بیان پر جرح کا حق مل گیا۔ ہتک عزت کا یہ کیس کب سے زیر التوا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا استفسار، کیس 2012 سے چل رہا ہے، وکیل کا موقف۔ حمزہ شہباز نے رمضان شوگر ملز ریفرنس میں بریت کی درخواست واپس لے لی۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں اللہ اور عدالت پر اعتبار، میرٹ پر کیس سے بری ہونا چاہتے ہیں۔ احتساب عدالت لاہور میں آئندہ سماعت 27 جنوری کو ہوگی۔ کراچی میں کورونا بے قابو، مثبت شرح 41% سے تجاوز کر گئی۔ ایک دن میں 3149 نئے مریض۔ اسلام آباد میں کورونا کی شرح 15.37، لاہور میں 14.25، پشاور میں 11.20، مظفر آباد آزاد کشمیر میں کورونا کی شرح 22% ہو گئی۔ ملک میں کورونا کا پھیلاؤ سنگین، مثبت کیسز کی شرح 9 ماہ بعد 11.55% تک پہنچ گئی۔ 24 گھنٹوں میں 6808 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، مزید 5 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں مزید 44 افراد میں کورونا کی نئی ویریئنٹ اومیکرون کی تصدیق۔ عدالتی اہلکار بھی دوبارہ کورونا سے متاثر ہونے لگے۔ جوڈیشل کمپلیکس میں اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد محمد آصف میں وائرس کی تصدیق۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک اور ایڈوکیٹ جنرل آفس کے 3 ملازمین کے کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے۔ کورونا کی نئی پابندیوں کا آج سے اطلاع، 10% سے زائد شرح والے علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں محدود۔ چھوٹے بچے ایک روز چھٹی، دوسرے روز اسکول جائیں گے۔ 12 سال سے زائد عمر کے طلبہ کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار۔ انڈور تقریبات، سنیما گھروں، پارکس، مزارات، جم خانہ جات میں 50% افراد کی اجازت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہریوں کو کووڈ ماسک مفت فراہمی کی مہم کا افتتاح کر دیا۔ عثمان بزدار نے کہا کہ شہریوں کے گھروں تک 30 لاکھ ماسک کی مفت فراہمی پاکستان پوسٹل سروس سے ہوگی۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ملکی معیشت سمیت ہر شعبے کورونا سے پہلے 100% نارمل حالت میں واپس آ چکے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں عالمی جریدے اکانومسٹ نے بحالی کے اقدامات میں پاکستان کو 50 ممالک میں دوسرے نمبر پر قرار دے دیا ہے۔ پاکستان مہنگائی کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پر آ چکا، وفاقی حکومت تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں۔ شہری رحمان کی تنقید، رہنما پیپلز پارٹی نے کہا وزراء اور مشیروں کے مہنگائی سے متعلق بیانات مضحکہ خیز ہیں۔ عوام میں اب مزید مہنگائی اور نااہل حکومت کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ ملک میں کہیں بارش تو کہیں برف باری، مری، لوئر دیر، باغ، آزاد کشمیر میں آسمان سے روئی کے گالے گرنے کا سلسلہ جاری۔ غزر، استور، زیارت اور پشیر میں برف باری سے رابطہ سڑکیں بند، لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ۔ این ڈی ایم اے نے کا الرٹ جاری، محکمہ موسمیات کی کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ عوام کی دہائیاں بے سود، شدید سردی میں گھروں کے چولہے ٹھنڈے، گیس کی لوڈ شیڈنگ، وبال، متبادل ذرائع مہنگے ہونے کے باعث غریب کی پہنچ سے دور۔ وزیر اعظم عمران خان نے پی ٹی آئی کے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ موجودہ سیاسی صورتحال سمیت اہم امور کا جائزہ لیا جائے گا۔
हुकूमत मुखालिफ तहरीक PDM का सरबराही इजलास 25 जनवरी को तलब सियासी हिकमत अमली और लाएमल पर मुशावरत 23 मार्च के लॉन्ग मार्च पर सिफारिशात तैयार की जाएंगी। फरवरी में पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च पर भी बहस की जाएगी। सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 21वें रोज भी जारी। आज हसन स्क्वायर पर खवातीन के धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान की कारकुनान को UC सतह पर धरनों की हिदायत। कहा कि हमें सिर्फ कराची का हक चाहिए और कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। मुशर्रफ दोबारा इलेक्शन लड़े तो कागजात पर एतराजात का दिफा कर सकेंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। MD कैट समेत दीगर इम्तिहानात के नकाद का केस। PMC का कंप्यूटराइज्ड इम्तिहानात के लिए दूसरी बार जारी टेंडर्स भी मनसूख। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने निजी कंपनी टिप्स को टेंडर्स की मंजूरी के लिए लिखा गया लेटर पेश कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने PMC के वकील के बयान की रोशनी में दरखास्त निपटा दी। दुबई एक्सपो में आज से पाकिस्तान फिल्म वीक का आगाज। वजीर इत्तेलात फवाद चौधरी ने कहा कि ये साल पाकिस्तान सिनेमा की बहाली का साल होगा। 21 से 26 मार्च तक 11 पाकिस्तानी फिल्में पाकिस्तान इंक्लोजर में दिखाई जाएंगी। महंगाई से जहां आम शख्स की जिंदगी बनी अजीर, वहीं दूसरों का बोझ उठाने वालों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। दिन रात मेहनत मुशक्कत करने के बावजूद कूलियों के लिए घर के अखराजात चलाना मुश्किल। हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा। सब्जियां ही खानी है तो मयारी क्यों ना खाई जाएं। घरों में ताज़ा सब्जियां उगाने का रुझान बढ़ने लगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी। कराची का पहला बाजार मच्छी म्यानी मार्केट 1855 में बनने वाली मार्केट में अब मछली के बजाय कपड़े, ज्वेलरी, बर्तन, मसाला जात और घरेलू जरूरत का सामान मिलता है। सदियां गुजरने के बावजूद मार्केट का नाम आज भी मच्छी म्यानी ही है। मल्टी बिलियन यूरो असलहा का मुआहिदा। फ्रांस से 6 नए राफेल तैयारे यूनान पहुंच गए। राफेल तैयारों से यूरोपीय यूनियन की दिफाई सलाहियतों में इजाफा हुआ। एथेंस और पेरिस का दावा।